نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے حمد و ثنا عظمت بڑائی کبریائی اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہان کے خالق و مالک ہے درود و سلام ہوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کو اللہ نے کائنات کا ہادی کائنات کا قائد کائنات کا رہبر بنا کے کائنات میں بھیجا ارے جن کی آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد کائنات میں ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا آقا نے فرمایا لوگو میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے کائنات میں آیا ہوں اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے کائنات میں آیا ہوں آج حاجی آباد کی سمر مسجد میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی شان کو رب نے تورات میں بیان کیا زبور میں بیان کیا انجیل میں بیان کیا ارے تورات کے اوراق میں ہادی برحق کی یوں شان تھی حرزل للأمیین اے میرے محبوب آپ کائنات میں ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن کے آئے ہیں انت عبدی و رسولی آپ تو میرے بندے ہیں آپ تو میرے رسول ہیں سمیت کل متوکل سابقہ آسمانی کتابوں میں اے میرے لاڈلے رسول تیرے رب نے تیرا نام متوکل رکھا ہے لیس بفظ ولا غلیظ ارے تورات کی اوراق گواہی دے رہے ہیں جو آخری رسول کائنات میں آئیں گے نہ سخت دل ہوں گے نہ بد اخلاق ہوں گے ارے سرکار دو عالم کا اخلاق دیکھو ایک جاہل نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا کہ رب نے جو سامان آپ کو دیا مجھے دے دو اونٹ سامان سے لاد کے دے دیا ایک اور آیا مسجد میں پیشاب شروع کر دیا صحابہ عرض کرتے ہیں اس نے اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیا ہے معبود اجازت و پٹائی کریں فرمایا پیشاب رک گیا یہ بیمار ہو جائے گا پیشاب کر کے فارغ ہوا پیار سے سمجھایا اور اپنی طبیعتوں میں نرمیاں پیدا کرو دعوت کے میدان میں بھی لوگوں کی عزت و نفس کا خیال رکھا کرو چھریاں نہ مارا کرو نرمیاں طبیعتوں کو بدل دیتی ہیں اللہ کے گھر میں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے پیشاب کے لیے نہیں کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان میں نے کائنات میں نہیں دیکھا جب سرکار دو عالم آئے حالات کیا تھے ان کا نقشہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذرا یوں کھینچا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم معدان فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ دوسرا مقام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محبوب رب العالمین نے اللہ کا قرآن سنایا، ویزکیہم، لوگوں کے دل بدل گئے، اور کہنے والے نے کہا سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کو دے کے بھیجی، پھر آپ دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ ارے جو پہلے نبی آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے آمنہ کے در یتیم پیدا تو یتیم ہوئے، لیکن اللہ نے شان کیا دی، آپ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں بڑا بن کے آیا ہوں، کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ پہلے جو نبی تھے جنہوں نے ان کا انکار کیا، اللہ نے آسمان سے ان پہ گناہوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کی قوم کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، لیکن اب شکلیں نہیں بدلیں گے، پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاگا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خواگا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ یہ کون آئے ہیں جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، محبوب آپ کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے ہیں۔ ارے جن کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، میں حاجی آباد کی اس مسجد میں آج عقیدت کے پھول کچھ یوں نہ بکھیر دوں، میں کس کی شان کو بیان کرنے لگا ہوں۔ ارے جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، جس آقا نے چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی مولا نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے محبوب کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا تھا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، مولا نے تھن دودھ سے بھر تھے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میں محمد تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جس کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی، اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، میں آج مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں مسند احمد کی وہ صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں، کچی پکی روٹی نہیں، حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑی آیا بکری کو چھین لیا، اس نے پتھروں کی بارش کی، بکری چھڑا لی، اور وہ بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ نے میرے منہ میں رزق دیا تھا، اے چرواہے تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج اللہ کی زمین پہ بھیڑیا بول رہا ہے، بھیڑیا
بھیڑیا بول کے کہتا ہے، سید الکونین کی شان بیان کرتا ہے، سن چرواہے یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے سرزمین عرب میں ایک شخص دین ابراہیم لے کے آیا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا کھول کے کہہ لو، اللہ نے یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ ارے ذرا میں قرآن کی ایک اور آیت کا آج سہارا لینا چاہتا ہوں۔ عرش والے نے محبوب کے بارے میں اعلان کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو تیرے رب نے بلند کر دیا۔ محبوب تورات میں ذکر ہوگا، زبور میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں تیرا ذکر ہوگا، تیری ماں کے خواب میں محبوب تیرا ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں تیرا ذکر ہوگا۔ ایک کانے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیا ہے؟ اے پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے یہ آمنہ کے لال کا اخلاق ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں قرآن ہدایت ہے، آپ ہادی ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں قرآن رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں قرآن کتاب کی صورت میں رب کا کلام ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی شکل ہیں۔ ارے جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کی یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جو بدر میں گئے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے التذکرہ قرآن بنا دیا، خندق میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ارے جن کے عقید نبوت کی بات آئے قرآن بول لے، امانت کی بات آئے قرآن بول لے، دیانت کی بات آئے قرآن بول لے، تہجد کی بات آئے قرآن بول لے، بیویوں کی بات آئے قرآن بول لے، بیٹیوں کی بات آئے قرآن بول لے، زمانے کی بات آئے قرآن بول لے، اخلاق کی بات آئے قرآن بول لے، تجارت کی بات آئے قرآن بول لے، معیشت کی بات آئے قرآن بول لے، معاشرت کی بات آئے قرآن بول لے۔ ارے جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، میں عقیدت کے پھول آج مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بکھیرنا چاہتا ہوں، اور جن کو اللہ نے شان اتنی بلند عطا کی ہے، مقام اتنا بلند عطا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے آپ کے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ ارے اذان میں ذکر ہے، تکبیر میں ذکر ہے، خطبہ جمعہ میں ذکر ہے، خطبہ نکاح میں ذکر ہے۔ ارے بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، پہلے ذکر رب العالمین ہے، من ربو کا، پھر ذکر مصطفیٰ ہے، من نبی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے میں پھر ایک اور انداز سے سید الکونین کی شان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، عقیدت کے پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، یہ جنت سے آیا ہے، حاجی جا کے چومتا ہے، رب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مکہ میں صفا مروہ ہے، سائی کی جائے گناہ مٹتے ہیں۔ مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے۔ ربا یہ حاجی آباد کے زندہ ضمیر آج تجھ سے خطبہ جمعہ میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو نے مکہ کی قسمیں قرآن کے پاروں میں اٹھائی، ربا اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے، وہ تیرا گھر ہے، اس میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ ثواب ملتا ہے۔ میرا یہ سمجھانے گا کیونکہ میں عوامی خطیب ہوں، کراچی سے خیبر تک اللہ نے مجھے جماعت کے جلسوں پہ بیان کا موقع دیا، یہ میرا ایک سمجھانے کا عوامی سٹائل ہے۔ ربا بیت اللہ ہے مکہ میں، اس لیے قسمیں اٹھائی، فرمایا نہیں نہیں، مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی، فرمایا نہیں نہیں، مکہ میں صفا مروہ ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی۔ خالق فرماتے ہیں تمہارے رب نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی
بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، فرمایا جبرائیل میرے محبوب کے پاس میرا پیغام لے جا۔ جبرائیل آگے اللہ کا قرآن لے آئے، پیغام لے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے۔ محبوب تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے۔ ارے اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں سے خطابات کیے، آدم علیہ السلام سے رب مخاطب ہوئے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو تیری بیوی جنت میں رہو۔ یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ آدم علیہ السلام سے رب مخاطب ہوئے، یا آدم کہہ کے مخاطب ہوئے، نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے مخاطب ہوئے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام لے کے خطاب کیا۔ یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ لیکن ارے جب سرکار دو عالم کی باری آئی، مولا نے انداز بدل دیا، قرآن کے 30 پارے اٹھا لو، اللہ نے یا محمد یا احمد کہہ کے آواز نہیں لگائی۔ خالق نے کتنا پیار کیا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا یاسین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج المنیر ہیں۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے۔ حاجی آباد کی اس مسجد میں ایک اور بات کر جاؤں، آج آپ کے علاقے کے ایم این اے کا ڈرائیور گاڑی لے کے کسی کے دروازے پہ آ جائے، ایڑی زمین پہ نہیں لگتی، میں کوئی للو پنجو نہیں، میرے دروازے پہ ایم این اے کا ڈرائیور گاڑی لے کے آیا، آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے در اقدس پہ تو فرشتوں کا سردار آیا، براق لے کے آیا۔ ارے اس سفر کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں کیا۔ ہمارے بزرگ ہیں، میرے چچا جی بھی ہیں، مولانا شمشاد سلفی صاحب اب بڑے معروف خطیب ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ ایک دن شان مصطفیٰ پہ بات کر رہے تھے، حضرات مکہ سے فلیٹ اڑی، سلفی صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، رب نے اس فلیٹ کا تذکرہ یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خالق اپنے محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، ارے مسجد حرام سے مسجد اقصی براق پہ پہنچایا گیا۔ جب مسجد اقصی پہنچے، انبیاء کھڑے ہیں، ان کی زبان پہ کیا ہے، آلن و سالن مرحبا، جیسے پنجابی میں کہتے ہو ساتھ بسم اللہ جی آیا نو، انبیاء نے استقبال کیا۔ ارے جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امام پہ کھڑا کر دیا۔ میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیروں، آقا امام ہیں، آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، خلیل اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، ذبیح اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، انبیاء کے مقتدی ہیں۔ پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو، جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد رب نے جنت میں داخل، فردوس میں داخل کر دیا۔ دو مقام دکھائے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام معمود۔ معبود یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، یہ مقام معمود بھی تیرے لیے، اور جن کی شان یہ ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا اللہ نے میں محمد کی برکت سے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ ارے جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ ارے سیالکوٹ کی دھرتی سے اللہ نے دو علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، دوسرے کو جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والا دنیا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ
کہتی ہے علامہ اقبال آپ کی عقیدت میں بولے پھول بکھیرے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر سنو اقبال کی عقیدت رحمت اللہ علیہ، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اور اہل حدیث کو رب نے کائنات میں یہ شرف دیا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے زمین پہ پشت پہ سب سے بڑی کتاب اگر سیرت النبی پہ ہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے۔ حضرات میں جو بات کرنے لگا ہوں آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ عقیدہ ختم نبوت پر اگر روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب ہے وہ شہید ملت علامہ سعد ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک سیالکوٹ کی دھرتی سے رب نے علامہ اقبال کو پیدا کیا، ایک علامہ سعد کو پیدا کیا، وہ بزرگ موجود ہوں گے جب جنیوٹ کی دھرتی پہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ شیر کی طرح گرج رہے تھے، للکار رہے تھے، آسمان سے بارش کے قطروں نے برسنا شروع کیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے ناموس کے لیے اپنے خرد کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اور پھر ختم نبوت پہ سیالکوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے علامہ اقبال بولے وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہ بانوں میں، دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں، گرے پانوں میں شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے سناخ خانوں میں، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک زندگی ہے کائنات میں عظمت مصطفیٰ بیان کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حضرت عثمان کا حیا بیان کرتے رہیں گے، حضرت علی کی شجاعت بیان کرتے رہیں گے، شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور باطل قوتیں سن لیں سید الکونین کے تابعدار زندہ ہیں اس روئے زمین پہ، جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا۔ میں کس کی عظمت پہ بات کر رہا تھا؟ ارے جن کی شان یہ ہے مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، اور جن کے بارے میں ابو طالب نے کہا تھا جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس طرف اس کے اٹھے چہرے کی لاج رکھے بارش کے قطرے برسا دیتا ہے۔ اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تھے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا، کبھی بدر منیر کا چہرہ دیکھا، ایک شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں آمنہ کے لال کا چہرہ۔
ارے جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دن میں نے ظہر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آقا نے نماز پڑھائی، صحابہ کی شان کے کیا کہنے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید الکونین کا پر نور چہرہ دیکھا، اللہ نے جہنم کی آگ کو ابو بکر کے چہرے پہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ، جناب طلحہ بلال کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کیا خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے سید الکونین کا رخ زیبا دیکھا۔ میں بات کر رہا تھا، ظہر کی نماز آقا نے پڑھائی، میں پیچھے چل دیا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، آقا نے بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے مبارک ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے۔ اللہ کی قسم آج ایک بات کہتا ہوں، وہ علماء جن میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ایک مزدور سے، ایک ریڑی والے سے، ایک طالب علم سے، جانے کے بعد دنیا سے نام نہیں مٹتا۔ آج تک دنیا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کو نہیں بھولی، آج تک دنیا حضرت یزدانی شہید کو نہیں بھولی، آج تک دنیا مجاہد اسلام حافظ سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان کے کریا میں جہاد کی آواز کو پہنچایا، آج تک دنیا سیف اللہ منصور کو نہیں بھولی، اور عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں بھولی، عرب پتیوں کے آج تک دنیا یونس بٹ کو آپ کے علاقے کے لوگ یاد کرتے ہیں، عرب پتیوں کے نام مٹتے ہیں، علماء کے نام نہیں مٹا کرتے۔ آج مجھے یزدانی شہید یاد آئے، حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، جو شان مصطفیٰ پہ جب بات کرتے تھے، کملی والے کی شان یہ ہے، لوگوں آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، اللہ نے نبوت اور رسالت تو سابقہ نبیوں کو بھی عطا کی، آقا کو خاتم النبیین بنایا۔ یزدانی تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ جب ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے، حاجی آباد کے زندہ ضمیروں حضرت یزدانی شہید ایک مثال دیا کرتے تھے۔ لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی حیدرآباد، آخری بریک ٹرین کی کراچی ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا، آگے تو پانی ہے، آگے تو سمندر ہے، وہ گاڑی پانی اور سمندر میں گر جائے گی۔ لوگوں نبوت والی گاڑی جسے میرے رب نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلایا، آمنہ کے لال پہ بریک لگا دی، کراچی سے آگے جانے والی ٹرین پانی میں جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور پھر یزدانی شہید ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بھیڑاں بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، او دی جتی تو میں پگ بار۔ ارے محبوب کی شان کا تقاضا بھی پھر یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، کائنات سے بڑھ کے آقا کو امت سے کتنا پیار تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دفعہ امت کی بخشش کے لیے سرکار دو عالم نے اتنی دعائیں کی، محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ اکبر، آنسو بہ رہے ہیں، رب ذوالجلال اللہ اکبر، جو پتہ زمین پہ نہیں گرا ہمارے رب کے علم میں ہے، فلاں پتہ گر جائے گا، جو میں نے آپ نے نہیں سوچا رب کے علم میں ہے، میرا بندہ کیا سوچے گا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، آج میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، جبرائیل جا میرے محبوب سے پوچھ معیوب کی گا آپ روتے کیوں ہو، رب کو تو علم ہے، یہ لاڈلے سے محبت کا رب کا انداز ہے۔ فرشتوں کے سردار آ گئے، محبوب زمین پہ آپ نہیں آیا، مولا نے بھیجا ہے، آپ روتے کیوں ہو۔ جبرائیل امت کے درد میں روتا ہوں،
ہوں کہیں کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا تیرا معبود تو امت کے درد میں رو رہا ہے، یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک ولا سوف یعطیک ربک فترضی۔ اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں؟ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، قیامت تو ہونے دے، تیرا رب تجھے راضی کرے گا، ناراض نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج کہاں ہوگا؟ بولو سوا ایک گل سن لو، تھوڑی کسی غلط فہمی دے نہیں پائیے۔ خطیب نو اختیار ہے، بلا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک بندے نو کھڑا کر کے خطبہ جمعہ چندہ لے سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ نبی پاک نے ممبر چھوڑ کے حضرت حسن کو اٹھایا۔ تو انو آپ اختیار نہیں ہے، تین کا توڑو گے ثواب ہے، خطیب بلائے تو بولنا جائز، اٹھائے تو اٹھنا جائز۔ اللہ نے کچھ اختیار خطیب نے دیتے نے۔ سورج یہ کچی پکی روٹی کا مسئلہ ہوگا، سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، ذبیح اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، آقا کے پاس آئیں گے۔ آنا لہا، میں آج تمہیں سینے سے لگاؤں گا، میرے امتیوں سن لو، ہر نبی کے لیے ایک اسپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا بچا لی، قیامت کے دن امت کی شفاعت کروں گا۔ آپ اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر مبارک جھکا دیں گے، رکھ دیں گے، مالک کی عظمت و بڑائی بیان کریں گے۔ کائنات کا رب فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے لاڈلے سر تو اٹھا، سل توتا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ رب امتی رب امتی، اللہ امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ آقا کو اتنا پیار تھا، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ جب تک امتی بھی ماں سے، باپ سے، خاندان سے مجھے عقیدت سے کہنے دو، کل جہان سے بڑھ کے آقا سے پیار نہ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اگر پیار کو دیکھنا ہے کہ محبوب کا دل میں پیار کتنا ہونا چاہیے، آؤ میں مکہ کی گلیوں کی طرف لے چلوں۔ کہیں بلال رضی اللہ عنہ کو پتھروں سے پیٹا جا رہا ہے، دل سے محبت مصطفیٰ نہ نکال سکے، خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار، اور جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر رہا ہے، کافر کہتے ہیں تجھے چھوڑ دیں گے۔ اتنی بات کہہ دے، کاش میری جگہ سولی پہ آمنہ کے لال ہوتے، کیا جواب دیا؟ اتنا کہنا، میں تو اتنا کہنا گوارا نہیں کرتا، میری زندگی میں آقا کے پاؤں میں کانٹے لگ جائے۔ خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، محبت نہ نکال سکے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، محبت نہ نکال سکے۔ ارے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محبت کو بیان کیا۔ صحابہ کتنے باوفا تھے، دھوپ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، کوئی بال گرتا تھا اٹھا لیتے تھے، وضو کا پانی آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ کیسر و کسریٰ سے ٹکرا گئے، اسلام کے جھنڈوں کو لہرا گئے، ناموس رسالت کے ترانے دنیا میں گا گئے۔ آج یہی ان کی عقیدت تھی، ان کا احترام تھا، ان کا پیار تھا۔ آئیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں جنگ احد میں لے کے چلوں۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لطف پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں جب خون میں لطف پڑے تھے، جسم کی طاقت کو جمع کیا، اور کیا ہے جسم کی طاقت کو جمع کیا، اللہ اکبر، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے اچھا مجھے اجازت دے رہے ہیں، اللہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لطف پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں
سید الکونین کے پیارے نے جسم کی طاقت کو جمع کیا، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے، آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے۔ شاعر بولا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت یہی آرزو ہے۔ حاجی آباد کے زندہ ضمیرو، آؤ ایک اور تمہیں دیوانہ دکھا دوں، پروانہ دکھا دوں، محبت کرنے والا دکھا دوں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں خون میں لتھڑ پڑے ہیں، 70 کے قریب تیروں کے تلواروں کے نشانات ان کے جسم پہ ہیں۔ اور ظالموں، آج محرم میں نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو کہ تین کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ آؤ کتنے باوفا تھے، کتنی محبت کرنے والے تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ خون میں لتھڑ پڑے ہیں، 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات ان کے جسم پہ ہیں۔ ہاتھ بھی زخمی ہیں، بازو بھی زخمی ہیں، ٹانگیں بھی زخمی ہیں، ہونٹ بھی زخمی ہیں، آنکھیں بھی زخمی ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، زندگی کا آخری سانس لے رہے ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، پیارے زید ادھر آؤ۔ جی آقا کیا حکم ہے؟ میدان احد میں چلے جاؤ، اگر سعد بن ربیع تجھے زندہ حالت میں مل جائے میرا سلام پہنچانا، پوچھنا محبوب پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شہیدوں کی لاشوں سے گزرتا چلا گیا، سعد بن ربیع تک پہنچ گیا۔ جب ان کے پاس پہنچا منظر کیا تھا؟ 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات تھے۔ منظر کیا تھا؟ آنکھیں خون میں لتھڑ تھی۔ منظر کیا تھا؟ سر خون سے بھرا تھا۔ منظر کیا تھا؟ ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ منظر کیا تھا؟ ہونٹ زخمی تھے۔ منظر کیا تھا؟ کان زخمی تھے۔ منظر کیا تھا؟ ان کا ناک خون میں آلود تھا۔ سارا جسم خون سے رنگین ہے، زندگی کا آخری سانس لے رہے ہیں، شہادت پانے والے ہیں، دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ میں نے جا کے آقا کا سلام پہنچایا، محبوب نے تیری تلاش کے لیے بھیجا ہے، آقا پوچھنے تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا کا سلام آ گیا، چہرہ خوشی سے چمک گیا اور کہا زید میرے قوم انصار کو میری زندگی کا آخری پیغام دے دینا۔ پیغام کب دیا نبی کے پیارے نے؟ جب خون سے رنگین تھا۔ پیغام کب دیا؟ جب آنکھوں میں خون تھا۔ پیغام کب دیا؟ جب سر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پیغام کب دیا؟ جسم خون سے رنگین تھا۔ پیغام کب دیا؟ جب شہادت پانے والے تھے۔ پیغام کب دیا؟ جب روح جسم سے پرواز کرنے والے تھی۔ میری قوم انصار کو میری زندگی کا آخری پیغام دے دینا۔ انصاریو اگر تمہاری زندگی میں دشمن آقا تک پہنچ گئے، سرکار دو عالم کو دنیا میں کوئی چوٹ و ضرب آ گئی، قیامت کے دن تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کہے شہادت پا کے جنتوں میں چلے گئے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص آقا کی توہین کرے، کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے کیسا ہے؟ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا۔ آقا کے گستاخ کو کوڑا مار کے چھوڑا جائے، اس سے بہتر ہے پوری امت مر جائے۔ گستاخ کو آنکھوں کے سامنے چلتا دیکھ نہ سکے، عقیدتوں کے کیا کہنے۔ ایک اور حاجی آباد کے زندہ ضمیروں، یہ میرا محترم بھائی قاری زید، اس نے بڑی محنت کی، میسج چلایا اور اشتہار سینڈ کیا، آپ کو دعوت دی، ساؤنڈ لگایا۔ اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس مسجد کی جتنی انتظامیہ کے احباب ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اور میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کیا کرو، اپنی ماہانہ انکم سے مسجد عمر پہ خرچ کیا کرو۔ ان انتظامیہ کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلا کرو۔ میری دعا ہے اللہ اس مسجد عمر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کر دے۔ میں ایک اور پروانہ آ گیا، زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے ہاتھ میں تلوار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کفار نے تیر و تلوار کی بچھاڑ کی،
72 زخم کھا کے خون میں لت ہو کے زمین پہ گر گئے. علی و طلحہ آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. علاج کے لیے زیاد بن سکن کو لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ہوش آ گیا. علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد 72 زخم ہے، علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جب تک خون کا قطرہ ایک سانس ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا. علاج نہیں کروانا چاہتا، مدینے والے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. واپس لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی، خون میں لتپت ہیں، چوکھٹ کا سہارا لیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. پھر کافر تیر و تلوار کی بچھار کرتے ہیں اور زخمی ہو کے زمین پہ گرے. جب زمین پہ گرے 92 زخم تھے، آقا کی گود میں ہیں. اللہ کے رسول ان کے بالوں میں اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں. پیار کریں، کیا منظر ہوگا جب زیاد محبوب کی گود میں ہوں گے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم نے کیا دیکھا؟ آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں. سید الکونین نے اپنے برکت والے ہاتھ اٹھائے، زیاد بن سکن کی آنکھوں پہ رکھ دیے. وہ ہاتھ اللہ اکبر. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا نے ایک دفعہ میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرے. میں جب تک زندہ رہا ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی. یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ ارے کائنات میں کروڑوں انسان ہیں، ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، سرکار دو عالم کے پسینے سے خوشبو. اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، میری آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ میرے پیارے کو سکون مل جائے. زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے. محبوب میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، ایک ہی خواہش ہے، شہادت پانے والا ہوں، عرش والے کے پاس جانے والا ہوں. میرا رب مجھے پوچھے زیاد تو دنیا سے کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی. عرش والا کہے مجھے تیری زیارت رسول والی ادا اتنی پسند آئی ہے، میں نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام. ارے ایسا چہرہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں. آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے. عرش والا بناتا چلا گیا. اور جنہوں نے امت کو اتنے پیارے پیغام دیے، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. عورت کو کہا اگر اسلام میں شوہر کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، شوہر کو حکم ہوتا سجدہ کرے. اپنے گھروں میں عورتوں سے پیار کیا کرو. بہنوں شوہر کے حقوق کا خیال رکھا کرو. تمہارا گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بیوہ عورت کا کہیں پیغام دیا مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. کہیں پیغام دیا افشو السلام، چلتے ہوئے سلام پھیلا کیا کرو. محبتیں بکھیر کیا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. یتیموں کو غریبوں کو بیوہ عورتوں کو کھانا کھلایا کرو. واصل الارحام. اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. صلو باللیل والناس نیام. رات کی تنہائیوں میں رب کے سامنے رو لیا کرو. ربا گناہگار خطاکار سیاکار 100 کا قاتل تیرے در پہ آیا، تو نے معاف کر دیا. اللہ کی قسم یہ 80-90 سال کا بوڑھا زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر جھک گئی، رات کی تنہائیوں میں اٹھا. ربا گناہگار خطاکار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، آنسوں کو کہاں باؤں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا. اے میرے بندے تو 100 سال کا بوڑھا ہے، تیرے گناہ رب کی رحمتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. سن اپنے مالک کا اعلان، تو بگڑنا تھا، تو دور تھا، جانوروں کی طرح زندگی گزارا جائے. میرے دروازے پہ آ گیا ہے نا، سن اپنے رب کا اعلان. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں نے تیرے 80-90-100 سال کے گناہ معاف.
معاف ہی نہیں کیے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ یہ پیغامات سرکار دو عالم نے امت کو دیے۔ کہیں اعلان کیا بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ میں اہل کفر کی اکڑی گردنیں لے کے تلوار لے کے آیا ہوں۔ لَقَدْ جِئْتُكُم بِالذِّبْحِ رب کے باغیوں کو ذبح کرنے آیا ہوں۔ بدر و احد میں تلوار چلائی، اللہ کی قسم جو یار میدان میں لے کے آئے اگر آقا کی اطاعت میں کٹ گئے، آسمان سے غسل کے لیے فرشتے آ گئے۔ پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دے دیا۔ جو نبی کی اتباع میں کٹ گئے اللہ نے شان اتنی دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد میت جا رہی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا اتنا رب کا پیارا تھا آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں۔ روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ عرش والے کا حرکت، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے جن کی شان یہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہ دین حق لے کے آئے، اسلام کا پرچم لہرانے آئے، کفر کو مٹانے آئے، بتوں کے پجاریوں کو رب کے سامنے جھکانے آئے، اسلام کا پیغام لے کے آئے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وہ دین کامل لے کے آئے۔ آخر میں 2-4 باتیں کر جاؤں۔ یکم محرم کو اسلام کے جرنیل جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ لوگوں کون عمر؟ اللہ کے نبی کی مراد عمر۔ لوگوں کون عمر؟ بیت اللہ میں اسلام کو کھڑے کرنے والے عمر۔ لوگوں کون عمر؟ عیسائیوں سے بیت المقدس کی چابیاں لینے والے عمر۔ لوگوں کون عمر؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ دل پہ بھی حق ہے، زبان پہ بھی حق ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ محمد الرسول اللہ عرش والے نے کہہ دیا آمنہ کے لال تو میرے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، والذین معہ جو ان کے یاد ہیں، جو انگاروں پہ لیٹے سولیوں پہ لٹکے، جنہوں نے گھر چھوڑ دیے ہجرتیں کی، بچے ذبح کروائے۔ عرش والا کہتا ہے حبب الیکم الایمان یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ زینہ فی قلوبکم ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ حق بہا وآلہا نبی کے یار ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، ایمان ان کے ساتھ پھپتا ہے۔ اولئک هم الصادقون یہ سچے ہیں، اولئک هم الراشدون یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں، اولئک حزب اللہ یہ میری پارٹی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ 1400 کی جیب میں اللہ نے جنت کے ٹکٹ ڈال دیے ہیں۔ آقا بھی شان والے، صدیق بھی شان والے، فاروق بھی شان والے، عثمان بھی شان والے رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ شان والے، امیر معاویہ شان والے، شہدائے کربلا شان والے۔ جب تک زندہ رہیں گے عظمت مصطفیٰ بیان کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ ارے جن کے بارے میں کسی نے کہا نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے۔ وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ دن کو گھوڑوں کی پشت پہ جہاد کرتے تھے، رات مسلح پہ گزارتے تھے۔ آج انہی کے پیروکاروں نے اللہ کی قسم افغانستان میں 45 ملکوں کے اتحاد کو کھڈے لین لگا دیا ہے۔ امریکہ رات کی تنہائیوں میں افغانستان سے بھاگ چکا ہے۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے
یہ شہیدوں کا لہو اور خون رائے گا نہیں جائے گا، دنیا میں پرچم اسلام لہراتے رہے گا، اسلام غالب ہوگا، کفر مٹے گا، زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ آخر میں میری یہ گزارش ہے، اللہ کا فضل ہے، رب العالمین نے مجھے 30 سال پاکستان میں تبلیغ کا موقع دیا۔ پاکستان کا شہر تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں اللہ نے مجھے تبلیغ کے لیے نہ پہنچایا ہو، چاروں صوبوں میں تبلیغ کی۔